اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں منصور حسن، اور ہمارا لیکچرز کا سلسلہ جو لاگ ایٹ کے لیے تھا وہ ہم نے سی پی سی سے شروع کیا تھا سیکشن 9 سے۔ آج اس کا دوسرا لیکچر ہے جو ہے سیکشن 15 اور آنورڈ۔ تو سیکشن 15 اگر ہم دیکھ لیں تو یہ چیپٹر میں آتا ہے پلیس آف سوئنگ۔ پلیس آف سوئنگ کہ آپ نے کون سے کورٹ میں ایک سوٹ انسٹیٹیوٹ کرنا ہے، کون سے عدالت میں آپ نے کسی پر کیس کرنا ہے، کسی کے خلاف پروسیڈنگ سٹارٹ کرنی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ سیکشنز آنورڈز ہمارے پاس پلیس آف سوئنگ ڈیفائن کرتی ہے۔ تو سیکشن 15 اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ کورٹ ان وچ سوٹس ٹو بی انسٹیٹیوٹڈ۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ایوری سوٹ شیل بی انسٹیٹیوٹڈ ان دا کورٹ آف دا لویسٹ گریڈ کمپیٹنٹ ٹو ٹرائی، کہ جو بھی آپ نے ایک سوٹ جب بھی آپ نے ایک سوٹ انسٹیٹیوٹ کرنا ہو تو وہ سب سے لویسٹ گریڈ کا جو کورٹ ہو اس میں آپ نے انسٹیٹیوٹ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک سوٹ انسٹیٹیوٹ کرنے جا رہے ہیں، سیول سوٹ، اور آپ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں چلے گئے تو وہ آپ کا پلیس آف سوئنگس آپ کا وہ صحیح جگہ نہیں ہے، وہ لویسٹ گریڈ کورٹ جو ہے کمپیٹنٹ ٹو ٹرائی سوٹ نہیں ہے، کورٹ آف لویسٹ گریڈ۔ کورٹ آف لویسٹ گریڈ جو ہے آپ کے پاس مجسٹریٹس آ سکتے ہیں، اسی طرح سول کورٹس جو لوور کورٹس جتنے بھی ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ تو آپ نے ڈائریکٹلی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نہیں جانا، آپ نے لوور کورٹس میں جانا ہے، لوور جو کورٹ آف لویسٹ گریڈ جو ہے اس میں جانا ہے، اور وہاں پر آپ نے سوٹ انسٹیٹیوٹ کرنا ہے۔ تو ایم سی کیوز یا بلینکس آپ کے اس طرح آ سکتے ہیں کہ پلیس آف سوئنگ کون سے سیکشن میں ہے، یا سوٹ کورٹ آف لویسٹ گریڈ میں انسٹیٹیوٹ کرنا یہ کون سے سیکشن میں ڈیفائن کیا گیا ہے، یا سیکشن 15 کیا بتاتا ہے ہمیں، یا جو ہے اسی طرح ڈفرینٹ ایم سی کیوز یا بلینکس آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ اب دوسرا ہمارے پاس جو ہے سیکشن 16۔ سیکشن 16 میں دیا گیا ہے سوٹس ٹو بی انسٹیٹیوٹڈ ویئر سبجیکٹ میٹر سچویٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پراپرٹی جہاں پر ہے، ایک سبجیکٹ میٹر جہاں پر ہے، اسی علاقے کے کنسرنڈ عدالت میں، کورٹ میں آپ نے سوٹ انسٹیٹیوٹ کرنا ہے۔ مثال اب اگر سیکشن ہم پڑھ لیں تو اس میں دیا گیا ہے کہ سبجیکٹ ٹو دی پیکیونری اور ادر لمیٹیشن پرسکرائبڈ بائی لا۔ جو پیکیونری لمیٹیشن ہے کہ اتنے اماؤنٹ کے سوٹ کو آپ نے فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کے ساتھ سوٹ داخل کرنا ہے، سیکنڈ کلاس مجسٹریٹ کے ساتھ اتنے پیسوں تک، اتنے اماؤنٹ تک سوٹ جو ہے وہ داخل کرنا ہے، وہ الگ لمیٹیشنز ہے، وہ الگ ہے۔ لیکن جب تک اس سیکشن کے انڈر اس کو الگ رکھ کے آپ نے وہاں پر سوٹ انسٹیٹیوٹ کرنا ہے جہاں پر سبجیکٹ میٹر ہو۔ اس میں سب سیکشن جو ہے اے فار دا ریکوری آف اموویبل پراپرٹی with or without rent or profits, for the partition of immovable property, for foreclosure, sale or redemption in case of mortgage or of charge upon immovable property, for the determination of any other right to or interest in immovable property, for compensation for wrongs to immovable property, for recovery of movable property actually under distraint or attachment, shall be instituted in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situated, or in the case of suit referred to in class C, the place where the cause of action has wholly or partly taken or partly arisen۔ تو یہ جو سچویشنز دیے گئے اس میں آپ نے وہاں پر سوٹ انسٹیٹیوٹ کرنا ہے جہاں پر جس کورٹ کے لوکل جو لمٹس میں، لوکل جورسڈکشن میں یہ پراپرٹی ہے۔ مثال کے طور پر بٹخیلا میں ایک پراپرٹی ہے تو بٹخیلا کے ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے آپ نے اسی میں سوٹ انسٹیٹیوٹ کرنا ہے، نہ کہ پشاور میں۔ تو یہ اسپیسیفکلی اس کے لیے۔ اب کلاس سی اس میں دیا گیا ہے کہ فار فورکلوجر، سیل اور ریڈمپشن ان کیس آف اے مارگیج آف اور چارج اپان اموویبل پراپرٹی۔ تو اس سچویشن میں صرف آپ نے وہاں پر سوٹ انسٹیٹیوٹ کرنا ہے جہاں پر کاز آف ایکشن ارائز ہوں، ہول یا پارٹلی۔ باقی جتنے بھی سچویشنز دیے گئے ہیں تو اس میں آپ نے کورٹ کے جس کورٹ کے لوکل لمٹس میں وہ جگہ آتی ہے وہ پراپرٹی سچویٹ ہے تو وہاں پر آپ نے سوٹ انسٹیٹیوٹ کرنا ہے۔ تو اس میں اب اس طرح کے ایم سی کیوز آپ کے پاس آ سکتے ہیں کہ ریکوری آف اموویبل پراپرٹی ہے
تو وہ اس کے لیے ایک علاقے میں ہے بٹخیلا میں ریکوری آف اموویبل پراپرٹی، تو اس کے لیے سوٹ آپ نے کہاں پر انسٹیٹیوٹ کرنا ہے. اس طرح MCQs آ سکتے، اس طرح جو ہے بلینک آ سکتے ہیں. تو آپ نے بتانا ہے کہ ڈسٹرکٹ لوکل لمٹس میں جو ڈسٹرکٹ کورٹ آتا ہے، مثال کے طور پر بٹخیلا کا ڈسٹرکٹ کورٹس ہے تو وہاں پر آپ نے انسٹیٹیوٹ کرنا ہے، یا تحصیل کورٹس ہے تو وہاں پر آپ نے انسٹیٹیوٹ کرنا ہے. یا اسی طرح اگر آپ کو کہا جائے کہ فور کلوجر کہاں پر آپ نے سوٹ انسٹیٹیوٹ کرنا ہے، تو وہ جو ہے وہ جہاں پر کاز آف ایکشن ارائز ہو. تو یہ MCQs یا بلینکس آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں. اب اس کے بعد ہے سیکشن 17. تو سیکشن 17 میں سوٹس فار اموویبل پراپرٹی سچویٹ ود ان جورسڈکشن آف ڈفرینٹ کورٹس. اب ایک اموویبل پراپرٹی ہے اور وہ ڈفرینٹ کورٹس کے جورسڈکشن میں آتے ہوں، 2-3 ڈسٹرکٹس میں آ سکتے ہو، 2-3 جو ہے تحصیلز میں، ڈفرینٹ کورٹس کے دائرۂ اختیار میں لوکل لمٹس میں آ سکتے ہو. تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ ویئر اے سوٹ ٹو obtain relief respecting or compensation for wrong to immovable property situate within the jurisdiction of different courts, the suit may be instituted in any court within the local limits of whose jurisdiction any portion of the property is situate, provided that in respect of the value of the subject matter of the suit the entire claim is cognizable by such court. کہ اگر ایک زمین ہے وہ 2-3 جگہوں پر ہے، 2-3 ڈسٹرکٹس میں ہے، 2-3 کورٹس کے دائرۂ اختیار میں آ سکتا ہے، تو اس میں آپ کہیں پہ بھی سوٹ انسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں. اور ہاں، جو کورٹ جس کورٹ میں آپ نے سوٹ انسٹیٹیوٹ کیا تو اس کے پاس سارا جو سبجیکٹ میٹر ہے اس کے کا دائرۂ اختیار آ گیا، کوگنیزنس اس کے پاس آ گیا ہے. تو یہ بھی آپ کے ساتھ آ سکتا ہے کہ اگر ایک پراپرٹی ہے وہ ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں ہے، ڈفرینٹ لوکل لمٹس آف کورٹس میں ہے، تو اس پہ ہم نے کہاں پر سوٹ انسٹیٹیوٹ کرنا ہے، تو وہ آپ MCQs میں بتا سکتے ہیں یا بلینکس میں لکھ سکتے ہیں کہ اینی آف دا لوکل لمٹس آف دا کورٹ، اینی پورشن جس کورٹ کے دائرۂ اختیار میں آتا ہو تو اس میں آپ سوٹ انسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں. اب سیکشن 18 جو ہے وہ place of institution of suit where local limits of jurisdiction of court are uncertain. اب اگر ایک پراپرٹی ہے اور اس کا جو ہے اس کا پتہ نہیں کہ کون سے کورٹ کے لوکل لمٹس میں آتا ہے، کون سے کورٹ کے جورسڈکشن میں، تو اس سچویشن میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو اس سیکشن میں سب سیکشن 1 میں دیا گیا ہے کہ where it is alleged to be uncertain within local limits of the jurisdiction of which of 2 or more courts may any immovable property is situate, any of those courts may, if satisfied there is a ground for the alleged uncertainty, record a statement to that effect and thereupon proceed to entertain and dispose of any suit relating to the property, and its decree in the suit shall have the same effect as if the property were situated in the local limits of its jurisdiction. تو اب اگر یہ ہمارے پاس سرٹن نہیں کہ کون سی عدالت میں آ سکتا ہے، تو اگر 2 کورٹس کے جورسڈکشن میں آ سکتے ہیں. مثال کے طور پر اکثر ڈسٹرکٹس کا بارڈر جو ہوتا ہے، جہاں پر ایک ڈسٹرکٹ ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہوتا ہے، وہاں پر جو پراپرٹیز ہوتی ہے یہ ایشو موسٹلی وہاں پر آ سکتا ہے. تو وہاں پر جو پراپرٹی ہے وہ دونوں ڈسٹرکٹ کے کورٹس اس پر سوٹ انٹرٹین کر سکتے ہیں، اور وہ اگر سیٹسفائیڈ ہے کورٹ تبھی وہ پھر اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے گا کہ یہ وجہ تھی اور اس وجہ سے میں نے اس کا سوٹ جو ہے وہ انٹرٹین کرنا چاہا اور میں انٹرٹین کر رہا ہوں. وہ ریزن یا وہ اسٹیٹمنٹ لکھ دے گا کورٹ، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ کورٹ سوٹ انٹرٹین کر سکتا ہے. Provided that the suit is one with respect to which the court is competent as regards the nature and value of the suit to the exercise jurisdiction. ہاں، اس میں پروویزو یہ ہے کہ اس کا نیچر اور اس کی ویلیو جو ہے اس کے دائرۂ اختیار میں آتے ہو، نہ کہ اگر ایک کورٹ ہے اور اس کے پاس دائرۂ اختیار 10 لاکھ تک ہے اور وہ 50 لاکھ کا ایک سوٹ لے رہا ہے، تو وہ پھر اس کے دائرۂ اختیار میں نہیں آتا، وہ اسے نہیں لینا چاہیے. لیکن اگر اس کے مانیٹری یا اماؤنٹ جو ہے اس کے دائرۂ اختیار میں آتا ہے، نیچر اس کے دائرۂ اختیار میں آتا ہے، تو تب اگر جورسڈکشن کا لوکل لمٹس کا ڈفرینس ہو تو پھر وہ جو ہے انٹرٹین کر سکتا ہے اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے.
اسی طرح سب سیکشن 2 دیا گیا ہے کہ ویئر اے اسٹیٹمنٹ ہیز ناٹ بین ریکارڈیڈ انڈر سب سیکشن 1 اینڈ این objection is taken before an appellate or revisional court that a decree or order in a suit relating to such property was made by a court not having jurisdiction. The property is situate. The appellate or revisional court shall not allow the objection unless in its opinion there was at the time of the institution of the suit no reasonable ground for uncertainty as to the court having jurisdiction with respect thereto and there has been a consequent failure of justice. تو یہ اگر ایک بندہ پھر بعد میں اپیلیٹ سٹیج پر اس پر آبجیکشن کرتا ہے کہ انہوں نے کہ اس کورٹ نے جو ہے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کیا اور اس کے پاس دائر اختیار نہیں تھا، تو اگر وہ کورٹ سیٹسفائیڈ ہے تو پھر تو وہ ایکشن لے سکتا ہے. لیکن اگر اس کے اوپینین میں یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے یا جسٹس فیلئر آف جسٹس نہیں ہے، کانسیکوینٹ فیلئر آف جسٹس، تو پھر اس کو اس گراؤنڈ کو یا لینا کہ یہ اس کے دائر اختیار میں نہیں آتا، تو یہ پھر اتنا ایشو نہیں ہے اور وہ اسے نہیں لے گا. تو یہ ہے سیکشن 18. اور اس میں بتایا گیا کہ اگر دو کورٹس کے دائر اختیار میں یا انسرٹن ہے ایک سچویشن اور دو کورٹس کے دائر اختیار میں آ سکتا ہے، تو پھر کہاں پر سوٹ انسٹیٹیوٹ ہوگا. تو ایم سی کیوز اس طرح آ سکتے ہیں کہ اگر ایک پراپرٹی دو کورٹس کے دائر اختیار میں آتا ہے یا اس کا لوکل لمٹس آف دا کورٹ انسرٹن ہے، تو پھر کیا ہوگا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کورٹ اپنے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے گا اور جب وہ سیٹسفائیڈ ہو جائے تو دونوں کورٹس ہی انٹرٹین کر سکتے ہیں. یہ ہے سیکشن 18. اب سیکشن 19 میں بتایا گیا ہے کہ سوٹس فار کمپنسیشن فار رانگس ٹو پرسنز آر موویبلس. ویئر a suit is for compensation for wrong done to the person or to a movable property if the wrong was done within the local limits of the jurisdiction of one court and the defendant resides or carries on business or personally works for gain within the local limits of the jurisdiction of another court, the suit may be instituted at the option of the plaintiff in either of the said court. اب ایک موویبل پراپرٹی ہے یا ایک پرسن، اس کو کوئی رانگ اس کے خلاف کیا گیا ہو اور وہ سوٹ فار کمپنسیشن کرنا چاہتا ہو، لیکن ڈیفینڈنٹ جو ہے اس نے رانگ ایک ڈسٹرکٹ میں ایک کورٹ کے دائر اختیار میں ایک کورٹ کے لوکل لمٹس میں کیا ہو اور وہ پھر دوسری جگہ چلا گیا ہو، تو یا ریزائڈ دوسری جگہ کرتا ہو، بزنس دوسری جگہ پر ہو، تو پھر کیا ہوگا. تو پھر یہ پلینٹف کے پاس آپشن ہے، وہ دونوں جگہ کر سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر اے کراچی میں رہتا ہے اور اس نے بی کو کوئٹہ میں کوئی نقصان پہنچایا، اس کے خلاف کوئی رانگ کیا، اور وہ بھی اب اس کے خلاف سوٹ فار کمپنسیشن کرنا چاہتا ہے، تو وہ کراچی میں بھی کر سکتا ہے اور کوئٹہ میں بھی کر سکتا ہے. تو یہ جو ہے یہ سیکشن 19 ہے. اب سیکشن 20 جو ہمارے پاس ہے وہ ادرس ٹو سوٹس بی انسٹیٹیوٹڈ ویئر ڈیفینڈنٹس ریزائڈ اور کاز آف ایکشن ارائزز. یہ سارے جتنے سوٹس ہم نے جتنے سچویشنز ہم نے ڈسکس کی، اس کے علاوہ اگر کوئی سوٹ ہو یا کوئی سچویشن ہو تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس سچویشن میں سبجیکٹ ٹو دا لمیٹیشن aforesaid ایوری سوٹ شیل بی انسٹیٹیوٹڈ ان اے کورٹ ود ان دا لوکل لمٹس of whose jurisdiction the defendant or each of the defendants where there are more than one at the time of the commencement of the suit actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain. اس میں یہ ہے کہ ایک سوٹ ان جو سچویشنز ہم نے بتائے ان کے علاوہ یا سبجیکٹ ٹو ادر لمیٹیشنز ایک سوٹ کہاں پر انسٹیٹیوٹ ہوگا. تو سوٹ جو ہے جہاں پر ڈیفینڈنٹ رہتا ہو یا ایچ آف دا ڈیفینڈنٹ رہتا ہو یا بزنس کی کرتا ہو یا جو ہے پرسنلی ورک کرتا ہو، تو وہاں پر سوٹ جو ہے انسٹیٹیوٹ ہوگا. یا اس کے علاوہ کاز آف ایکشن جہاں پر ارائز ہو جائے تو وہاں پر سوٹ انسٹیٹیوٹ ہوگا. دو سچویشنز ہوں گے، یا تو ڈیفینڈنٹ جہاں پر رہتا ہو یا کام کرتا ہو، یا جو ہے کاز آف ایکشن جہاں پر ارائز ہو جائے وہاں پر سوٹ انسٹیٹیوٹ ہوگا. تو یہ تھا سیکشن 15 سے سیکشن 20 تک کہ سوٹ کس طرح انسٹیٹیوٹ ہوگا، پلیس آف سوئنگ ہمارا کیا ہوگا، اور کون سے سچویشنز میں کون سے کورٹس کے پاس دائر اختیار ہوگا. یہ تھا سیکشن 15 سے سیکشن 20 تک. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.